جنگ کی تھی بنی عباس نے بنی امیہ سے کہ ہم آل محمد کے لیے حکومت لینے کے لیے لڑ رہے ہیں. جب حکومت مل گئی تو تخت پہ خود بیٹھ گئے. یہاں تک کہ ہارون کے دو بیٹے امین اور مامون، ایک کنیز سے تھا عجمی سے تھا، ایک عربی عورت سے تھا. امین عربی عورت سے تھا، مامون عجمی عورت سے تھا. دونوں سوتیلے بھائی تھے. اس نے فیصلہ کیا ہارون نے کہ ہم سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آدھا حصہ امین کو دے دیا، آدھا حصہ مامون کو دے دیا. لیکن امین نے حاکم بنتے ہی مامون کو معزول کر دیا. مامون نے لشکر بنایا، حملہ کیا اور امین کو قتل کر دیا. اس طرح پورے ملک کا مالک مامون بن گیا. دوسرے بھائی کو مار کے پوری سلطنت اسلامی کا عرب و عجم کا حاکم مامون بن گیا. جب مامون بن گیا تو ہاشمیوں نے، علویوں نے، عباسیوں نے ایک بغاوت کی صورت اختیار کر لی مامون کے خلاف. اب مامون کی ضد ٹوٹ رہی تھی اپنے کو بچانے کے لیے. کہیں کہیں ایسی مجبوریاں حاکموں کے لیے آئیں کہ ضدیں ٹوٹی، پھر آ گئی، پھر ٹوٹی، پھر آ گئی، پھر ضد ٹوٹی. جب کوئی علمی مسئلہ آ گیا ضد ٹوٹ گئی. یا علی آپ نہ ہوتے تو ضرورت تو پڑتی رہی آل محمد کی، ضرورت تو پڑتی رہی. اپنے خاص آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے سے فرزند رسول کو لے آؤ تاکہ ہم اپنے بعد کے لیے خلافت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اصل وارث کو یہ سلطنت اسلامی واپس کر رہے ہیں. عہدہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، امام رضا بادشاہ بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، کم از کم تاریخ میں یہ سارے جملے تو آ گئے، لکھ گئے کہ مامون نے کہا اصل وارث کو واپس کرو. اب پیچھے جتنی بھی تاریخ تھی سب اصل نہیں تھے، نقل تھے. مامون نے کہا میں نے فدق بھی واپس کیا سادات کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تخت پر بٹھا دوں، سکہ ان کا چلے، وہی ولی عہد قرار پائیں، سکے پر ان کا نام آئے. آ گئے سپاہی. چلیے مولا رخصت ہوئے اپنے جد کے روضے سے، بھائی بہنوں سے تقریر کی کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس سے مسافر واپس نہیں آئے گا. اب ہم واپس نہیں آئیں گے مدینے. خدا حافظ، الوداع. کہتے ہیں کہ استقبال جو ہوا ایران میں 1,00,000 آدمیوں کا مجمع تھا جو ساتھ چل رہا تھا. 24,000 محدث اور راوی تھے، 24,000 قلمدان تھے کہ جن کے قلم کاغذ پہ رکھے ہوئے تھے کہ وہ کچھ کہیں تو ہم لکھیں. سواری مرو میں داخل ہو رہی تھی، نیشاپور و طوس کی طرف بڑھ رہی تھی. کہتے ہیں کہ بغداد کی طرف سے آئے اور ایران میں داخل ہوئے. سفر تھا، طویل سفر تھا. جب ایران میں داخل ہوئے اور وہ منزلیں آئیں کہ لوگ آنے لگے، ایک اشتہام تھا، ایک مجمع تھا. مجمع یہ چاہتا تھا کہ ایک بار دیکھ لیں، محدث یہ چاہتا تھا کہ وہ بول دیں ہم لکھ لیں. یہ 8واں فرزند ہے، 250 برس گزر چکے ہیں. میں تاریخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاکم نیشاپوری ہو یا کنز العمال ہو یا جتنی بھی تاریخیں ہوں، انہوں نے یہ مناظر لکھے اور اہل سنت کی کتابوں میں، ہر فقہ اور ہر مسلک کی کتابوں میں یہ پورا سفر موجود ہے. تو میں ایک جملہ پوچھوں، امام اور بھی بنائے گئے تھے، کیا ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری قوم تڑپ رہی تھی؟ یہ کیا راز ہے کہ فرزند رسول کو پوری امت دیکھنا چاہتی ہے، زیارت کرنا چاہتی ہے؟ زیارت کا تصور کہیں تھا ہی نہیں. سامنے چل رہے پھر رہے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، بس ہیں یہ ہیں. تو جب آپ گلی گلی میں امام بنا لیں گے تو زیارت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. امام ایک ہوتا ہے، امام ایک وقت میں ایک امام ہوتا ہے. وہ اقدام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کا اپنا لفظ نہیں ہوتا، رسول کا لفظ ہوتا ہے، اللہ کا لفظ ہوتا ہے. یہ 250 برس میں جب کہ کتابیں لکھی جانے لگیں تو
مسئلے یہی اٹھ پڑے کہ دین لیا کس سے گیا؟ تو بیان کرنے والے کہتے تم نے کس سے سنا ہے یہ حدیث؟ تو وہ کہتا فلاں ابن فلاں سے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں ابن فلاں سے۔ گاؤں گاؤں فاصلے، کہاں سے حدیث آ رہی ہے؟ کئی ہزار میل دور سے راوی آ رہا ہے، تم اس تک پہنچے کیسے؟ وہ تم تک پہنچا کیسے؟ یہ تو اڑتی اڑتی تم تک آئی ہوگی، کوئی تسلسل نہیں تھا حدیث۔ امام نے چاہا کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ حدیث لینے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسے میں پورا مجمع پکارا فرزند رسول زیارت کرائیے۔ ہماری پہ سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا، ایک بار غلام نے پردے اٹھا دیے، اب جو امام کا چہرہ نظر آیا تو سر پہ سیاہ امامہ، شملے دونوں طرف لٹکے ہوئے اور زلفیں بل کھائی ہوئی کاندھے پر پڑی ہوئی، سیاہ زلفیں، وہ ریش مبارک، وہ رخسار کا تل، وہ ناک بینی مبارک، وہ ابرو، وہ آنکھیں رسول کی، وہ دہنے مبارک جیسے رسول کا، وہ آفتاب جیسا چہرہ۔ عالم یہ تھا کہ جب پہلی جھلک دیکھی تو جو گھوڑوں پہ بیٹھے تھے کود پڑے، پیدل ہو گئے، نالے اتار دی، اور جو جلدی میں گھوڑے سے کود نہ پائے انہوں نے کمر کے خنجر نکال کر رکاب کے تسمے کاٹنے شروع کر دیے کہ ہم پیدل آ جائیں، ہم زمین پہ آ جائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں اطمینان سے۔ یہاں تک کہ مجمع آگے بڑھ رہا تھا کہ پردہ گرا دیا غلام نے، سواری پھر آگے بڑھ گئی، ہماری پھر آگے بڑھ گئی، مجمع تھا کہ گرتا جا رہا تھا۔ ایران نے سی ڈی بنائی ہے، فلم بنائی ہے، امام رضا پہ دیکھیے، بچوں کو دکھائیے تاکہ کوئی ایک اندازہ ہو کہ سواری کیسے جا رہی ہے، مجمع کیسے بڑھ رہا ہے، امام کیسے تشریف لا رہے ہیں۔ ایران نے چہرہ نہیں دکھایا ہے فلم میں، لیکن ایک دائرہ ہے نور کا کہ جب امام آتے ہیں اور درس دیتے ہیں تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال ناقص العقل انسان کتنا دکھا سکتا ہے نور کو، لیکن سمجھا تو سکتا ہے۔ ہم کیا بتائیں کہ ہم بغیر کسی منظر کے لفظوں سے دکھانا چاہتے ہیں کہ شان امام کیا تھی۔ سواری آگے بڑھ گئی، محدث پکار رہے تھے فرزند رسول ہم آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں، یہ قلم ہمارے جو ہیں کاغذ پہ چلنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پردہ الٹا گیا، پردہ اٹھا، آواز آئی فرزند رسول کچھ سنائیے، اپنی آواز سنائیے۔ ایک آواز پورے مجمع میں گونجی کہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلع ہے۔ دیکھا آپ نے، علی نے گفتگو شروع کی تو اس سے شروع کی، آٹھویں علی نے شروع کی تو وہیں سے شروع کی۔ اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور توحید کا مزاج سمجھتا ہو تو اس کا نام بتاؤ۔ سب اپنی اپنی باتیں کرتے تھے، اللہ سے شروع کرنے کی کسی میں جسارت نہیں تھی۔ جانتا ہو اللہ کو تو بولے۔ ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جو اس پہ داخل ہوا وہ امن میں آیا، لیکن ایسے نہیں حدیث سنا دی کہ سنو اور لکھو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لکھو۔ میں تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں، میں سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ حدیث اپنے بابا امام موسی کاظم سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے پدر محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی ابن حسین سید سجاد سے سنی، انہوں نے اپنے پدر حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی علیہ السلام سے سنی، اور علی نے رسول خدا سے سنی۔ رسول خدا کے پاس جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر، اپنی زبان کو وحی سے ملا دیا۔ محدثین نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلسلہ روایت بھی سنا دیجیے، لیکن بتایا حدیث جب بھی کسی سے لینا پہلے حدیث کا شجرہ سن لینا، پہلے حدیث کا شجرہ۔ بے بلدیت کی حدیث نہ لینا، حدیث کی بلدیت ہم ہیں، حدیث کی بلدیت ہم ہیں، حدیث کے باپ ہم ہیں۔ لاوارث حدیثیں نہ لے لینا جس کا کوئی باپ ہی نہ ہو۔ علم کے باپ ہم ہیں، ہم ابو العلم ہیں، ہم ہیں۔ تو سلسلہ دیکھنا، یہ بتاؤ اس پورے سلسلے میں کوئی غیر معصوم آیا جبریل تک؟ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ نیشاپور کے راستے میں امام رضا نے جو حدیث سنائی وہ سلسلۃ الصحاب ہے، سنہرا سلسلہ، سنہری کڑیوں کا سلسلہ، اور کہا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں معصوم حدیث میں آتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ سلسلہ
دیوانے پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو دیوانہ صحیح الدماغ ہو جائے. تو 8واں بیٹا رسول کا جو سلسلہ سنائے اس میں یہ طاقت ہے کہ دیوانے کو اچھا کر دے. رشتہ قلم سے ہے اور تم رسول پہ یہ شک کر رہے ہو. وہ کہہ رہے قلم کاغذ لاؤ، یہ کہہ رہے ہیں دیوانے ہو گئے. امام نے بتایا کہ جس میں رسول کا نام آ جائے وہ سلسلہ پڑھ کے دیوانے پہ پھونکو، نہ کہ رسول کے دماغ پہ شک کرو. قلم اور کاغذ لے کے آئے ہو، 24,000 قلم آج لے آئے تم. رسول ایک قلم مانگ رہا تھا تو ایک قلم نہیں دیا. ہم نے تو قلم نہیں مانگے تھے، یہ 24,000 کیوں لائے؟ امام رضا نے نشاپور کے راستے میں ان ضدیوں کی ضد توڑی جنہوں نے قلم نہیں دیا تھا. 24,000 قلم منگوائے اور اتنی خاموشی تھی کہ کاغذ پہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی اور لوگ حدیث لکھ رہے تھے. قوم کے بادشاہ نے کہا یہ سلسلہ لکھ کر کاغذ پر ہمارے کفن میں رکھ دینا، یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. جو امام نے حدیث کا سلسلہ سنایا سونے کی تختی پہ لکھ دینا، سنہرے حروف سے لکھ دینا کیا سلسلہ ہے. اور جب سلسلہ بتا چکے تب کہا کہ یہ خبر لائے جبریل اللہ کے پاس سے نبی کے پاس کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہوا وہ امن میں رہا. لا الہ امن کے لیے ہے، دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. امن کے لیے ہے لا الہ، امن کا قلعہ ہے لا الہ. اسلام کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے. لوگ اپنے اپنے ملکوں کو کہہ رہے ہیں اسلام کا قلعہ. لا الہ کہاں گیا؟ لا الہ کہاں گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. لیکن امام نے آواز دی اس قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر شرطوں کے. بے شرطہا و شروطہا، شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے تم لا الہ میں داخل نہیں ہو سکتے. پردہ گرا ہماری کا، لوگ چیخنے لگے حدیث ابھی ادھوری ہے، سنی بیانہ کچھ اور بیان ہو جائے فرزند رسول. ایک بار چلتے چلتے سواری ہوگی، پردہ اٹھا کہ سنو بے شرطہا و شروطہا، بغیر شرطوں کے کوئی لا الہ کے قلعے میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد آواز دی انا من شرطہا و شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں، میرے بغیر لا الہ نہیں، میرے بغیر لا الہ نہیں. تو کوئی لا الہ کے قلعے میں داخل ہو رہا ہے بغیر اس کے. نام کیا ہے؟ علی، علی رضا. میں شرط ہوں. کون؟ علی. قیامت تک لا الہ کی شرط علی رہے گا، بغیر علی کے لا الہ نہیں ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ آیات قرآنی کا اعلان. کل پرسوں کئی بار آیت پڑھ چکا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس آیت کو بچوں کو زبانی یاد کروا دیجئے کہ رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے. اللہ کے فوراً بعد علی ہے، اللہ کے ساتھ گواہ علی ہے. بغیر علی کے اللہ کی گواہی نہیں ہے. جب تک یہ گواہی اللہ کی علی کی نہیں ہوگی رسالت کی گواہی پوری نہیں. پہلے اللہ نے گواہ کو منوایا، اپنے آپ کو تو وہ منوا نہیں رہا. میں تو مانا ہوا ہوں، اس نے اپنے گواہ کو منوایا. میرا ساتھی گواہ کون ہے؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ رہتا ہے، نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہے. اور گواہی کی منزل پر ایک کو بلا کے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، کہا ایک میں ہوں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک میں ہوں، ایک یہ ہے، ایک یہ میں. اور اگر یہ بحث ہو جائے ایک گواہ کمتر ہے اور ایک گواہ بہت برتر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. گواہ جوڑی دار ڈھونڈا جاتا ہے، برابر کا ڈھونڈا. پوری کائنات پہ اللہ نے نظر ڈالی اور کہا میں کس کو لاؤں؟ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. دو گواہ انسانیت کی عدالت میں. کیسے کہوں کہ کھڑے ہیں؟ اللہ کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا، کہیں استادہ نہیں ہو سکتا، کسی کٹہرے میں وہ آ نہیں سکتا، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. وہ لامکان ہے. کہاں کے گواہی دے؟ کب اس نے گواہی دی؟ کب آیا تھا ابو قبیس کی پہاڑی پر گواہی دینے؟ بھائی میں آیت کی تشریح کر رہا ہوں، کوئی دنیا کا انسان بتائے. اللہ کہتا ہے میں رسول کا گواہ ہوں. تو کہاں آیا تھا؟ غار حرا میں آیا تھا. کہاں آیا تھا؟ غار ثور میں آیا تھا. کہاں آیا تھا؟ کعبے کی چھت پہ آیا تھا. مکے میں آیا، مدینے میں آیا. جملہ ضائع نہ کرنا. اپنی گواہی اور دوسرے گواہ علی کی گواہی، دونوں گواہیاں علی کے ذریعے.
گواہیوں کے برابر ہے، 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ خوب مرے ضدی کہ جب زہرا نے کہا فدق میرا ہے، آواز آئی گواہ، کہا علی۔ قرآن سے انکار کر دیا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جو اللہ کا گواہ، جو رسالت کا گواہ، زہرا اس کو لائی، علی میرا گواہ۔ تو پتا ہے کیا کہا؟ جواب میں کہا بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا مگر ضدی لوگ خود ہی پھنس گئے، اس لیے کہ اگر رسول نہ کہیں تو رسول کی تمام بیویوں والی حدیثیں جھوٹ ہو جائے۔ رسول نے گواہی دی کہ یہ ام المومنین ہے، شوہر کی گواہی، شوہر کی گواہی پر بیویوں میں شرط ہوں، لا الہ میں شرط ہوں۔ 24,000 قلم لکھ رہے تھے، سواریاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، خادمین آگے بڑھے کہ یہاں قیام ہوگا، اس لیے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ راستے میں مسجد تھی، مسجد کا صحن بہت بڑا تھا۔ امام اترے سواری سے، تشریف لائے مسجد میں، نماز ادا کی، ہزارہ آدمی نے نماز پڑھی۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا فرزند رسول کون سی نماز پڑھا رہے ہیں، نمازیں تو کئی ہو گئی ہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے رسول کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیسی نماز، ایسی نماز، کیسی نماز، بیٹا نماز پڑھا ہے، سب کو پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ اور جب بیٹا آئے گا اور جب نماز پڑھائے گا تو میں عیسیٰ سے پوچھوں گا کیسے پڑھو گے، ایسے پڑھو گے کیا ایسے؟ یہ تو عیسیٰ سے پوچھا جائے گا۔ پھر عیسیٰ کے پیچھے جو بھی پڑھیں، جو پڑھیں، تو نماز تو ابھی باقی ہے پڑھنے کے لیے کہ جہاں ضدیں ٹوٹیں گی، ابھی ضدیں ٹوٹیں گی۔ نماز میں زیادہ ضد آتی ہے، روزے میں زیادہ ضد آتی ہے، ضد کے ساتھ روزے میں غصہ بھی بہت آتا ہے۔ پہلے ہی روزے میں بسوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ عبادتیں جھگڑے نہیں ہیں، عبادتیں امن کی چیز ہیں، یہ امام بتا رہا ہے، یہ معصوم بتا رہا ہے۔ ابھی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھے تھے، 2 زانو بیٹھے تھے کہ کوئی نظر کے کھجور کا تھال لے کے آ گیا، امام کے سامنے رکھ دیا گیا، کھجور کا تھال رکھ دیا گیا۔ محمد ابن عیسیٰ راوی ہے، رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میں نے سنا کہ باہر بہت مجمع اور شور ہے، میں باہر نکل آیا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ سامنے کی مسجد میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ میں بھی اس مجمع کے ساتھ چلا۔ جب میں مسجد میں پہنچا، صحن میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہے، کھجور کا تھال رسول اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے آواز دی محمد بن عیسیٰ ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، سلام کیا، ہاتھ چومے، رسول اللہ نے مٹھی بھر کے کھجوریں اٹھائیں اور کہا محمد بن عیسیٰ یہ تمہارے لیے۔ میں نے وہ کھجوریں لیں، میں مسجد سے باہر آیا، میں نے گنا 18 کھجوریں تھیں، تو میں یہ سمجھا میری زندگی کے 18 برس رہ گئے۔ میری آنکھ کھل گئی، صبح جب ہوئی تو اسی طرح خواب میں جیسا شور سنا تھا، شور کی آواز کان میں آئی، میں باہر نکلا، مجمع گلیوں میں مجمع، شاہراہوں پہ مجمع۔ میں نے پوچھا کیا ہے، تو وہ سامنے کی مسجد میں فرزند رسول مدینے سے تشریف لائے۔ اسی طرح انہی راستوں پہ ہوتا ہوا جو خواب میں دیکھا تھا، میں مسجد میں پہنچا، مسجد کا نقشہ بھی وہی تھا، مجمع ویسا ہی تھا، صحن ویسا تھا، اور محراب میں اسی طرح بیٹھے ہوئے دیکھا جو چہرہ رات دیکھا تھا۔ ابھی میں صحن مسجد میں داخل ہوا تھا کہ محراب کے پاس یہ آواز آئی محمد بن عیسیٰ ادھر آؤ، جیسے خواب میں بلایا گیا تھا اسی طرح آواز دی گئی، یہ میرا نام جانتے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، میں نے ہاتھ چومے، مٹھی بھر کے انہوں نے کھجوریں لی۔ اب جو میں نے مٹھی میں کھجوریں لی میں نے گنی 18 تھیں۔ جب 18 گن چکا میں نے کہا کچھ اور عنایت ہو جائے، کہ میرے دادا نے خواب میں جتنی دی ہیں اس سے زیادہ ہاتھ برابر ہے، رسول کا اور فرزند کا ہاتھ برابر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے محمد، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن میں کہا گیا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہر چیز کے وزن کو جانتا ہے، امام کو معلوم ہے۔ اور یہ تعبیر جو تم لے رہے ہو کہ 18 برس زندگی میں رہ گئے، ایسا نہیں ہے، ابھی تم جیو گے، اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ میرا جد نہ موت بانٹتا تھا، نہ میں موت بانٹنے آیا ہوں، ہم زندگیاں دیتی ہیں، آج تک زندگی دے رہے ہیں۔ دنیا جہان کا بیمار کہیں سے شفا نہ پائے، لے جا کے زری میں باندھ دو، ادھر قریب پہنچا اور درود کے نعرے ہوئے، فالج زدہ کے پیروں سے
طاقت آ کر اپاہج پن دور ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں مریض اپنے پیروں سے چلا. کئی ہزار مریض زری سے بندھے پڑے ہوئے. ایک پورا شہر ہے جس میں مریض لیٹے ہوئے. مریض لیٹے. نادر شاہ درانی گیا, اس نے کہا تم کب سے لیٹے ہو؟ کہا 1 سال ہو گیا. تم کب سے یہاں لیٹے ہو؟ کہا 2 سال ہو. تم کب سے یہاں ہو؟ 3 سال ہو گئے. کہا اتنے دنوں سے تم پڑے ہوئے ہو اور امام تمہیں ٹھیک نہیں کر رہے. تم ہمارے امام کو بدنام کر رہے ہو. ٹھیک نہیں. پتہ لگایا. کہا بھائی اتنے دن سے کیوں؟ کہا یہ خود ہی نہیں ٹھیک ہونا چاہتے. خادمین نے کہا یہ خود ٹھیک. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں سے مفت کھانے پینے کو ملتا ہے. کیا آرام سے لیٹیں, کھانا پینا ملے, جانا ہی نہیں چاہتے یہاں سے. ایک بار نادر شاہ نے تلوار نکالی اور کہا میں روزے میں جا رہا ہوں زری کی زیارت کرنے, واپس آؤں تو سب ٹھیک ہونا ورنہ سب کو قتل کر دوں گا, یہی سب کو ذبح کر دوں گا. یہ کہہ کے روزے میں گیا. نادر شاہی حکم تو مشہور ہے, رو رو کے پکا مولا جلدی ٹھیک کیجیے. اب جو نادر آیا سب کھڑے ہوئے. یہ ہسٹری ہے. موجودے کی دنیا سے ہٹ کے نادر شاہی حکم. وہیں امام کے روزے سے کچھ دور چلو گے تو نادر شاہ کا مقبرہ ملے گا. دیکھیے آرام کر رہا ہے وہیں مشہد کی سرزمین. اور مشہد کی سرزمین کا کیا کہنا کہ جہاں سکندر اعظم پہنچا اور اسی باغ میں قیام کیا کہ جہاں آج امام کا روزہ ہے. بہت سا سبز و شاداب باغ تھا وہ, اسی لیے ہارون رشید وہاں پہنچا تھا اس باغ کو دیکھ کر, اور پھر مر کے وہیں دفن ہوا ہارون بھی. لیکن سکندر سو رہا تھا اپنے خیمے میں. خواب دیکھا, آسمان سے ایک ستارہ چلا. آستانہ قدس ادارہ ہے امام کا. جب اندر آپ داخل ہوں گے تو ایک آفس آپ کو ملے گا. باہر اس آفس پہ لکھا ہے آستانہ قدس. یہ ڈپارٹمنٹ ہے امام کا, جہاں سے امام کے بارے میں کتابیں چھپتی ہیں. عید کارڈ ایشو ہوتے ہیں. ہر امام کی ولادت پہ کارڈ بھیجی جاتے ہیں, غدیر پہ کارڈ بھیجی جاتے ہیں, بی بی کی ولادت پہ معصومہ کے کارڈ بھیجی جاتے ہیں, شہادت پہ بھی کارڈ بھیجی جاتے ہیں, جہاں سے پرچیاں ملتی ہیں کھانے کے لیے. اردو میں بھی کتابیں ملتی ہیں. اور ایک رسالہ نکلتا ہے زائر, وہ دنیا کی ہر زبان میں چھپتا ہے. جو اردو کا زائر ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں کہ سکندر اعظم آج سے کئی ہزار برس پہلے جب فتح کرنے دنیا نکلا اور جب ایران سے گزرا تو اسی باغ میں مشہد کے ٹھہرا. رات کو خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ چلا اور اترتے اترتے اس جگہ آیا جہاں سکندر کا خیمہ لگا تھا اور زمین میں ڈوب گیا. اٹھا کر نجومیوں سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ سکندر اعظم ایک عظیم انسان مثل آسمان کے اس جگہ آئے گا اور اس زمین کو عزت دے گا اور وہ یہاں دفن ہوگا. وہ کسی نبی کا بیٹا ہوگا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. سکندر اعظم کی تاریخ. مقبرے بہت ہیں, روزے بہت ہیں, فرزند رسول بن بن کے بہت سے لیٹے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے لوگ چھوٹے موٹے روزوں پہ جا کے بہت خوش ہوتے ہیں. ارے جو اصل ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہے, اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو ہم پوچھتے ابو علی شاہ قلندر کہاں سے آئے, شہباز قلندر کہاں سے آئے, معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے آئے, نظام الدین اولیاء کہاں سے آئے, عبداللطیف بھٹائی کہاں سے آئے, یہ مقبرے کہاں سے آئے, یہ شکر گنج کہاں سے آئے, یہ داتا گنج بخش کہاں سے آئے. ارے اسی در کو چوم کے لیٹ گئے کہ یہاں بھی آئے. اب کوئی برا نہ مانے, کوئی اس بات کا میرے جملے کا برا نہ مانے. ہم بڑے لوگ ہیں, بڑے درباروں میں جاتے ہیں, بڑے دروازوں پہ جاتے ہیں, بڑے گھر والوں کو چاہتے ہیں, آسمانی لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ورنہ یہ کہ ادھر ادھر تو ذرا سے کسی نے کہا علی کی خوشبو دے دے تو اب ذرا سی پر ہم نہیں جاتے. یہ کیسی بات ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کر لیجئے گا. سندھ میں مزار, پنجاب میں مزار, ادھر پانی پت میں, ادھر اجمیر میں, یہاں دلی میں گلی گلی نقوی سادات ہیں. نظام الدین اولیاء 10ویں امام کی اولاد ہیں. نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی اجمیری امام حسن کی اولاد ہیں. 10ویں پشت, 12ویں پشت, 17 پشت, 18 پشت. غازی عبداللہ امام حسن کی اولاد. ارے بھائی ڈائریکٹ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک بیٹا اور سب معصوم. خدا کی قسم, خدا کی قسم میں نے سارے مزار دیکھے. نظام الدین اولیاء بھی دیکھا, داتا گنج بخش بھی دیکھا,
گنج شکر بھی دیکھا، ہم نے شہباز قلندر بھی دیکھا، ہم نے شاہ شمس بھی دیکھا، سب دیکھا، اچھے روزے بنے۔ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، میں اس منبر کی قسم کھاتا ہوں، میں اس مجلس کی قسم کھاتا ہوں، ایک بار امام رضا کا روزہ دیکھ لو تو تمہیں یہ پتا چلے گا جنت کیسی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے روزے کچھ نہیں ہے، ارے 14 تو صحن ہے، 14 تو صحن غدیر الگ، صحن آزادی الگ، صحن خمینی الگ، اور صحن پر صحن بنے چلے جاتے ہیں۔ اور صحن کیا ہے؟ کائنات ان کے سامنے صحن ہے، آنگن ہے، آنگن۔ جس نے کعبے کے گھر میں آنگن بنا لیا ہو، جس کی ماں نے کعبے کے آنگن میں 3 دن قیام کیا ہو، ارے جس بچے نے آنکھ ہی کعبے کے آنگن میں کھولی ہو، آج تک تو کوئی دعویٰ کر نہیں سکا کہ اللہ کے گھر کے آنگن میں ہم کچھ دیر رہے۔ اب آنگن ہی نہ رہا، اب تو پوری چھت ہو گئی۔ علی کے دور میں آنگن تھا، اندر سے کچھ کھلا تھکاوا، جب فاطمہ بنت اسد گئی اللہ نے پھر پوری چھت بند کر دی کہ اب کوئی یہ دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ ہم کعبے کے آنگن میں ہو کے آئے۔ کیوں؟ پتا ہے کیوں؟ کیا کیا باتیں بتاؤں، موضوع سے ہٹنا پڑتا ہے۔ کعبے کے اندر جب جاؤ تو ایک حکم ہے، واجب حکم ہے، آپ کعبے کے اندر جا کے یوں نہیں کر سکتے، یعنی آپ کعبے کے اندر گئے، اتنا ہی بڑا سربراہ ہو، چھت کی طرف دیکھنا حرام، آنکھیں جھکائے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے جاؤ اور نکل آؤ، یوں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر میں سر اٹھاؤ گے، ارے جب اس کی بارگاہ نے سر اٹھا لیا تو پھر اب چاہے جہاں سر اٹھاتے پھرو، دندناتے پھرو، سر جھکائے ہوئے۔ صحن ختم کیا گیا۔ اگر کعبے میں صحن ہوتا اور کوئی چلا جاتا اور یوں کرتا تو بالکل کعبے سے بیت معمور نظر آتا ہے، چاہے وہ عام ہی انسان کیوں نہ ہو، بیت معمور دیکھ سکتا تھا۔ اللہ نے صحن ختم کر کے چھت بنا دی تاکہ بیت معمور کوئی نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ 3 دن بچے نے ماں کی گود میں بیت معمور دیکھا، ہمارے علی نہیں لیکن میں دونوں علی، وہ بھی علی یہ بھی علی، میں ساتھ ساتھ چلا ہوں، تقریر خاتے پہ پہنچ رہی ہے، یہ 8واں علی، سواری پھر چلی، ہماری میں بیٹھے، کچھ دور چلے تھے کہ کچے کچے پہاڑ آئے، لیکن سب پتھریلے پہاڑ تھے، جیسے پہاڑ کے ٹکڑے، جیسے پتھر کے ٹکڑے۔ وہ کسانوں، وہ بستیاں تھیں کمہاروں کی جو مٹی کے کھلونے اور برتن بناتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے۔ وہ آئے کہ فرزند رسول آپ کے قدم آ گئے ہمارے گاؤں میں، لیکن ہمیں ہماری روزی کا سہارا یہ مٹی کے برتن ہے، لیکن یہاں مٹی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ پتھر کے پہاڑ ہیں، مٹی ہمیں بہت دور سے لانا پڑتی ہے، لاد کے مٹی لانا پڑتی ہے، کچھ ایسا دیجیے کہ ہمیں مٹی کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ چاروں طرف کے پہاڑوں پہ ایک پاس طائرانہ نظر آیا کہ جاؤ یہ پتھر مٹی ہو گئے، میں فقر داؤد ہوں، وہ لوہے پہ نظر ڈالیں چھو لیں تو موم بن جائے، ہم پتھر پہ نظر ڈالیں تو خاک کر دیں۔ آج تک وہ پہاڑ مٹی کے ہیں، موجود ہیں۔ سواری اور آگے بڑھی، نماز کا وقت آیا، امام ٹھہرے، رکے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، امام سواری سے اتر چکے تھے، وضو کرنے کے لیے آگے بڑھے، زمین پہ ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ ابلا، امام بیٹھے، وضو کیا، وضو کر کے اب جو اٹھے ہاتھ میں پانی ٹپک رہا تھا، تو سوکھا ہوا درخت قریب تھا، اس کے سہارے کے لیے پکڑ کر اب جو اٹھے درخت کے تنے کو، دیکھتے ہی دیکھتے درخت ماہیت بدل چکا تھا، سبز پتے آ چکے تھے، آج وہ درخت بھی موجود ہے، آج وہ چشمہ بھی موجود ہے، آج وہ پتھر بھی موجود ہے جس پہ قدم رکھ کر بیٹھ کر وضو کیا تھا۔ لوگ اس کے بوسے لیتے ہیں قدم مبارک کے، اس چشمے کا پانی لاتے ہیں، زمزم کا پانی لاؤ،
تمہیں مبارک ہو، وہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، یہ فقر اسماعیل، یہ فقر اسماعیل، وہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، محمد ابراہیم سے افضل، اس لیے محمد کا بیٹا اسماعیل سے افضل ہوگا۔ اگر کمتر کیا تو گھرانہ کم ہو جائے گا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا نبی افضل ہو جائے گا۔ کبھی اس پہ غور نہیں کیا مسلمانوں نے؟ ہاں نسب کو گھٹا تو رہے ہو، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو موقع دے رہے ہو کہ وہ فخر سے کہیں کہ قرآن میں ہمارے عیسیٰ کی ماں مریم کا ذکر ہے، تمہارے نبی محمد کی ماں کا ذکر نہیں ہے، تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کہو، پکار کے، پوری امت پکار کے کہے محمد ابراہیم سے افضل، اس لیے محمد کا ہر بیٹا ابراہیم کے سارے بیٹوں سے افضل۔ ابراہیم کے بیٹوں میں اسحاق بھی، اسماعیل بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، عیسیٰ بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، تمام انبیاء سے افضل یہ محمد کے سارے بیٹے مہدی تک۔ اس لیے افضلیت کی وجہ سے کہاں ختم نبوت، ختم نبوت، نبی پہ نبوت ختم ہو گئی، بس اب کوئی نبی نہیں آئے۔ ہاں امامت ہے، امامت کو سب فرقوں نے مانا، لیکن مانا سب نے، انکار کے باوجود مانا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ سب نے مانا؟ ماننے کی دلیل دوں؟ ارے امامت کو مانا نہیں تو پھر سب نے اپنے اپنے امام کیوں بنائے؟ ارے امامت کو مان رہے ہو جبھی تو بنا رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ امام حنبل کہاں سے آ گئے؟ امام مالک کہاں سے آ گئے؟ امام شافعی کہاں سے آ گئے؟ امامت کو مانا جبھی تو مانا، نہ بناتے تب ہم سمجھتے کہ نہیں مانتے امامت کو۔ تو امامت کے عقیدے کو تو سب مانتے ہیں کہ نبوت کے بعد امامت ہے۔ جب معصوم آ جاتا ہے تو مامون نے حکم دیا کہ بنی عباس کا کالا رنگ ختم کیا جائے اور آل محمد کا سبز رنگ ہے، اس لیے سب کے خلط سبز ہو جائیں اور پورے ملک میں سب جھنڈے لگا دیے جائیں، بنی امیہ کے جھنڈے اتار لیے جائیں، بنی عباس کے جھنڈے اتار لیے جائیں، اور سکے جتنے ٹیکسائل میں سونے کے ڈھلیں سب پہ لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سکے تو میوزیم میں رکھے ہوئے تھے، امام ولی ہے لکھا جا رہا ہے، امام رضا ولی ہے سکے پہ لکھا ہوا ہے۔ چاہنے والوں نے ان سکوں کو لیا تو پھر خرچ نہیں کیا، چھپا کے رکھ لیا، اس پہ ہمارے امام کا نام ہے، اور جب کوئی جاتا تو بازو پہ باندھ دیتے، اس لیے کہ وہ امام ضامن ہے، ان کی ضمانت میں دیا، اور ضمانت امام تو بعد میں ضمانت۔ شکاری ہرنی کو لے جائے، وہ شکوا کرے تو کہ چھوڑ دو اسے، بچے کو دودھ پلا لے تو لے جائے۔ آپ کون؟ امام وقت، جو جانور کی زبان جانتا ہے۔ آج تک امام ضامن، امام ضامن، امام آگے بڑھے، شاہی محل میں پہنچے، استقبال ہوا، 2.5 لاکھ آدمیوں نے استقبال کیا، 23,000 علماء بیٹھے ہوئے تھے، دیگر مذاہب کے، وہ شان و شوکت تھی کہ امام کو تخت پہ جگہ دی گئی، مسند پہ تشریف فرما ہوئے، شاہی لباس امام نے زیر تن کیا، جشن ولی عہدی ہوا، تقریریں ہوئی۔ ایسے میں جب امام نے دربار کو برخاست کیا، کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا آپ آل رسول ہو کر، فرزند رسول ہو کر آپ نے بادشاہی لے لی، آپ نے بادشاہی لے لی۔ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ یوسف نے کہا مصر کے بادشاہ سے کہ مجھ کو اپنا ولی عہد بنا دے، مجھے مصر کا بادشاہ بنا دے، اور اس کے بعد ایک سوال کیا اس سے کہ یہ بتا مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔ بھائی غور سے دیکھیے گا، تقریر کے آخری جملے بہت باریک بات ہے، امام جو سمجھا رہے ہیں اس کو، کہ مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے۔ کہ مامون مسلم ہے، مصر کا بادشاہ مشرک تھا، مامون مصر کے بادشاہ سے افضل ہے؟ کہاں؟ کہ نبی افضل ہے یا امام؟ کہ نبی افضل ہے۔ کہ یوسف نبی تھے، یوسف جیسا نبی ایک مشرک بادشاہ سے کہہ رہا ہے اپنی سلطنت مجھے دے دے، اور اس تخت پہ بیٹھ رہا ہے مشرک کے تخت پہ۔ مامون تو مسلم ہے اور میں نے خود اس سے تخت مانگا نہیں، اس نے تو مجھے بلا کے کہا ہے یہ لے لیجئے، اب یہ میری مرضی ہے میں ٹھکرا دوں یا لے۔ اب یہ دنیا کیا جانے کہ راز امامت کیا ہے، کہ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہ ہم نے بلایا ہے کہ سلطنت کا مالک آپ کو بنا دے۔ کہ یہ عہدہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرا ذاتی ہے یا کسی اور سے ملا ہے؟ اگر تیرا ہے تو تجھے حق نہیں، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے حق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کسی کو دے دے، اور اگر غصب کیا ہے کہیں سے تو
یہ کہے کہ جس کا ہے اسے واپس کر رہا. اب بتائیے مامون کے پاس کیا جواب ہے؟ اور پھر مجھے حکومت سے کیا، تخت و تاج سے کیا، ہم کیا کریں گے یہ حکومت لے کر؟ کہا آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ شورا کمیٹی میں علی کو بلایا گیا تھا؟ کہا معلوم. کہا تو یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر عہدے کو قبول نہ کیا جائے تو سر اڑا دیا جائے. کہا یہ بھی معلوم ہے. کہا علی کے قتل کا سامان تھا؟ کہا تھا. کہا اگر آپ نے ہمارے دیے ہوئے عہدے کو نہیں دیا تو آپ کا سر اڑا دیا جائے گا. کہیں خلافت لے لینے پہ سر اڑ جاتے ہیں، کہیں پیشکش کی جاتی ہے نہ لیا تو سر اڑا لیں. یہی مدینے میں علی سے کہا گیا تھا اگر آپ تخت پہ نہیں بیٹھے تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہم سب آپ کو قتل کر دیں گے. اس لیے مجبوری درجہ علی نے خلافت لی. 8واں علی، جان کی حفاظت. لیکن کہ یہ تیرا منصب مجھ تک پہنچے گا نہیں، چند دنوں میں تو ہی مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے گا. یہ کہہ کے اٹھ گئے، یہ کہہ کے اٹھ گئے. دربار تھا، روز آتے، تشریف فرما ہوتے. چور پکڑ کے لایا گیا. سلطنت مامون میں چوری کی ہے اس نے. مامون نے حکم دیا ہاتھ قطع کر دیے جائیں. چور نے کہا تو کیسے حکم دے گا، تو کیسے حکم دے گا، اور تیرے کہنے سے ہاتھ کیسے قطع ہو جائیں گے؟ تو میں حاکم ہوں اس ملک کا. تو حاکم تو ہے لیکن سلطنت تو غصب کی ہے. تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. میں چھوٹا چور ہوں، تو بڑا چور ہے. اس لیے تجھے حکم دینے کا کیا حق ہے؟ وہ حکم دے جو خود چور نہ ہو. مامون مڑا اور امام کی طرف دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بیان پر؟ کہ یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، بس یہیں پہ سلطنت کا فیصلہ تھا. آنکھیں بند کر لیتے اور سلطنت کی دھن میں یہ کہہ دیتے چور غلط کہتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس فیصلے سے سمجھو کہ آل محمد نے حکومتیں کیوں نہیں لی. غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، جو کہ مسلمان کرتے آئے ہیں.